ادھر آپ سینٹر میں آتے. اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اہم ہے. 14 نئی میونسپل کارپوریشنز بنائی جا رہی ہیں. یو سی میں چیئرمین نہیں ہے وہ تو آدھی بچی ہوئی پانی کی بوتل ہی بھی جیب میں ڈال کے لے جاتا ہے. تو ہمارا تو کیس ہی یہی ہے, ہمارا تو کیس ہی یہی ہے کہ جیب میں جو پڑا وہ ڈال کے لے جاتا ہے. ارشد شریف صاحب کی دانشمندی اور حقیقت پسندی کا میں قائل ہو گیا ہوں آج. میں پہلے بھی ان کا بہت معترف تھا, مگر انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آدھی پانی کی بوتل جو بندہ نہیں چھوڑتا اس کی ایمانداری کا کیا ذکر کرنا. اور دیکھیے یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں, یہ پینٹنگز, یہ مہنگی گھڑیاں, اچھا چھوٹا موٹا چور ہونا تو وہ لوکل مارکیٹ میں یہ چیزیں بیچتا ہے, چوری چکاری کی جو چوری کرتا ہے. انہوں نے بلیک مارکیٹ میں بیچی, وہ بھی مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں. غضب خدا کا کہ نیک نیتی کا اور ایمانداری کا لبادہ اڑنے والا یہ شخص, اس نے ملکی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں مانگتے رہے ہیں, یہ مفت میں نہیں مانگتے رہے, انہوں نے لوگوں کے بڑے بڑے کام کیے اس کے عوض. یہ ایمانداری کا لبادہ اڑنے والا آج ہر ادارے پر حملے کر رہا ہے, اور اس کے حملوں سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا, کیونکہ لوگوں کو اصلیت کا پتہ ہے. کبھی فوج پہ حملہ, کبھی عدلیہ پہ حملہ. تو آپ اپنے دامن میں جھانکیں, اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ کا دامن داغدار ہے عمران نیازی صاحب. آپ کی اہلیہ نے اور ان کی سہیلی صاحبہ فرد شہزادی اور فرا گوگی نے جو کارنامے سر انجام دیے اس ملک کی 74 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا, اور آپ لوگوں کی فیملیز پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, آپ اداروں کے سربراہان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. آپ نے جو کپڑے بھی آج پہنے ہوئے اس کی رسید بھی آپ نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. ایک ایک پائی جو آپ نے خرچی ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے. آپ کے زمان پارک لاہور کے گھر کی تعمیر سے لے کر آپ کے بنی گالا کے 400 کنال کے محل کے اخراجات تک منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے. اب آپ ضمانتیں کراتے پھرتے ہیں. آج بڑا اچھا لگا عمران خان صاحب کو دیکھ کے کہ وہ بھی آج گرمی کے موسم میں کسی عدالت میں گئے ہیں. تو یہ ہم نے تو ابھی کیس نہیں بنایا, تو آپ ضمانتیں کرا رہے ہیں. جس دن کیس بن گیا اس دن آپ کا کیا حشر ہوگا. میں دوبارہ کہتا ہوں, اس سے زیادہ بزدل آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یہ جب اسلام آباد آیا اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بندے نہیں ہیں, یہ بھاگ گیا, اور پشاور جتنی دیر یہ رہا ہے یہ منرل واٹر بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے پیسوں سے پیتا رہا ہے. یہ عمران نیازی جب چھپ کے پشاور بیٹھا تھا گرفتاری کے ڈر سے, اور ناکام لانگ مارچ سے بھاگ کے جب یہ واپس گیا کہ مجھے کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے, تو پشاور میں یہ خیبر پختونخوا حکومت کو ایک دن میں کئی کروڑ روپے کا پڑتا تھا. اس کی سیکیورٹی کے اخراجات, اس کے ہیلی کاپٹر کے اخراجات, اس کے کھانے پینے کے اخراجات. تو یہ ابھی بھی سرکاری خرچے پہ پل رہا ہے عمران نیازی. لیے اس نے ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور ہیرے جواہرات ہیں, مگر ابھی بھی پرانی, وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. حکومت چلی گئی ہے, اس کی ہیرا پھیری نہیں گئی. ہم نے لانگ مارچ کے دوران نکلنے والے تمام شر پسند عناصر کو کاؤنٹر کیا تھا, اور میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں, اتوار والے دن کسی نے لاہور کا امن خراب کرنے کی کوشش کی, یا شہریوں کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, یا ٹریفک کو متاثر کرنے کی کوشش کی, یا ہمارے سڑکوں چوکوں کو بلاک کیا بغیر اجازت کے, بغیر جو قانونی لوازمات ہیں ان کو پورے کیے, تو ہم قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں. ابھی تک کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی, نہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو, نہ لاہور کی انتظامیہ کو. جب تک درخواست نہیں آئے گی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. جو ایکٹیویٹی کرنی ہے اس کی ایک سیکیورٹی پیراڈائم ہے, اس کو سیکیورٹی دینی ہے, اس کے روٹ کا تعین کرنا ہے. تو میں آئین کے اندر بالکل یہ حق حاصل ہے کہ آپ پرامن احتجاج ضرور کریں, مگر اگر آپ نے
پرتشدد کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، امن امان خراب کرنے کی کوشش کی، تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، یہ میں بالکل واضح کر دوں۔ تو عثمان خان بزدار صاحب پہ جتنے کیس بنے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان پہ 2 FIR رجسٹرڈ ہیں، ان کے فرنٹ مین کچھ پیش بھی ہو چکے، اینٹی کرپشن اس کی تحقیق کر رہی ہے، تو پیچھے اصل بے نامی تو عمران خان کی ہے۔ یہ سارا کچھ بشرا صاحبہ نے اور فرح گوگی نے اپنے تائیں تو نہیں کیا، عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے اختیارات بھی اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات بھی بشرا مانیکا اور فرح گوگی کو دیے ہوئے تھے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں خان صاحب واپس لے آئے نا فرح گوگی کو، اسے کہیں پاکستان آئے۔ آپ نے اپنا اقتدار ختم ہونے سے چند دن پہلے اس کو یہاں سے فرار کروایا، آپ اس جرم میں بھی ملوث ہیں اور تانے دیتے ہیں نیوٹرل کے۔ تو آپ کو تھوڑی سی، میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ کے آج بھی MNAs، میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی ریکویسٹ کروں گا، ان کی تنخواہیں بند کریں، ان کے TADA بند کریں، ان کی مراد بند کریں۔ یہ انہوں نے نیا مذاق پکڑا، دھرنوں کے دوران بھی بل جلا دو، مار دو، پھاڑ دو۔ تو جب بل جلائے تھے تو وہ بل بعد میں ادا بھی کیے، پھر کہا جی پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دو، یہاں پہ قبریں کھود دو، قبریں کھودنا شروع ہو گئی۔ قوم نے نیا تماشا دیکھا، لوگ بیلچے لے کے پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں قبریں کھود رہے ہیں، پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ رہے ہیں۔ تو وہ پارلیمنٹ کا جو بوائیکاٹ کیا تھا، وہ تنخواہیں بھی آپ وصول کرتے رہے، باہر آ کے کہتے تھے ہم نے استعفے دے دیے، اندر اسپیکر کی منت کرتے تھے کہ مائی باپ کوئی 20-25 ہزار روپیہ TADA تو دے دو۔ یہ آپ کی قیمت ہے، آپ کے لوگوں کی۔ بنتے پھرتے ہیں ایماندار اور غیرت مند۔ یہ فواد چودھری جو ہے ابن الوقت آدمی ہے، یہ بھی تنخواہ لے رہا ہے نیشنل اسمبلی سے، ٹی وی پہ آ کے یوں اتنا بڑا منہ لے کے بول رہا ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا صادق امین دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اور حقیقت اور اللہ معاف کرے اوقات یہ ہے کہ چھوٹے موٹے TA اور میڈیکل کے بل لینے کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی منتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو فواد صاحب نہ کریں اس طرح، استعفیٰ دیا تو بھائی جان اتنی تو شرم رکھیں کہ یہ تنخواہ شنخواہ اور یہ 2-4 ہزار روپے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ خان صاحب کہتے تھے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، تو میں دہرانا چاہوں گا یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ یہ ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے، پیچھے جا کے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ ان کو تو چاہیے نیشنل اسمبلی کے بینک میں جو ان کے اکاؤنٹ ہیں ان کو بند کروائیں فی الفور۔ باتیں کرتے ہیں نیوٹرل، باتیں کرتے ہیں جج صاحبان کو، تو پہلے تنخواہ لینا بند کریں، ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر بوجھ مت بنے، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی۔ اور عمران خان صاحب، یہ جو ڈائمنڈ اور گھڑیاں اور پینٹنگز کی داستانیں ہیں، یہ شکنجہ کسی دن آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اور جو لوٹ مار آپ نے کی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے آپ آج کسی نہ کسی کیس میں بیل کرا کے تو آپ چھپ کے پھر رہے ہیں۔ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان، وہ ہم نے سنا تھا، مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ چھپ کے مرا ہے اب کپتان۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ لوگوں کو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک دن جیل نہیں کاٹی، وہ آپ کاٹ بھی نہیں سکتے، آپ کی عادات نہیں ہے جیل کاٹنے والی۔ 2-2.5 گھنٹے بھی آپ جیل نہیں کاٹ سکتے، اسی لیے آپ وکلا تحریک میں بھی دیوار پھلانگ کے پیچھے سے نکل گئے تھے۔ تو آپ نے جو لوٹ مار کی ہے، قوم آج حساب مانگتی ہے، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ وزیر اعظم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ ہم بنیادی طور پر پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی اور جمہوریت کی مضبوطی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ 14 نئی میونسپل کارپوریشنز بنائی جا رہی ہیں۔